یہ داستان نہ تو کسی ملک کی ہے نہ ہی کسی جنگ کی، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اقتدار کو ٹھکرا دیا اور نظریے کے لیے بندوق اٹھا لی۔ دنیا اسے ایک چہرے کے طور پر جانتی ہے، سرخ پس منظر، آنکھوں میں بغاوت لیے ہوئے ایک شخص جو اپنے مقصد کو اپنے جذبے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایک سوچ تھا، ایک ضد تھا، ایک نظریہ تھا۔ Patria o muerte. اور ایک ایسا خواب جس کی قیمت اس نے اپنی جان دے کر ادا کی۔ وہ کسی بیچ کے کنارے بیٹھ کر ایک عام انسان کی زندگی گزار سکتا تھا، وہ ڈاکٹر کا پیشہ اپنا سکتا تھا، یا پھر جو کہ اسے پسند تھا، ایک ایتھلیٹ، ایک شاعر، یعنی ایک پرسکون زندگی جو ہر انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ مگر اس نے درد کو دور سے دیکھنے کی بجائے بیچ میں کھڑا ہو کر اس سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ وہی تھا کہ جس نے امریکی کٹ پتلی حکومت اور سرمایہ دارانہ طبقے سے اپنے ملک کو نجات دلائی، اور بے شمار انقلابی تحریکوں کے پیچھے اس کے نظریات کا ہاتھ نکلا۔ وہ اقتدار میں آیا مگر پھر اقتدار ہی سے لڑتا رہا، اور آج دنیا کے طاقتوروں کو ایک زندہ انسان سے زیادہ اس مرے ہوئے انسان سے خوف آتا ہے۔ انقلابی تحریکوں میں اس کے الفاظ ضرب المثل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ اس سفر پہ جانے کے لیے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تھا چے گویرا، وہ تھا چے گویرا، آرنیسٹو گویرا ٹیلے سیرنیا۔ اگر میں صحیح سے پروناؤنس کر پایا ہوں تو یہ وہ نام تھا جو بعد میں صرف چے کے طور پر مشہور ہوا، یعنی چے گویرا۔ چے گویرا کی پیدائش 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے شہر روزیلیو میں ہوئی۔ وہ ایک خوشحال مگر سیاسی طور پر باخبر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تعلیم یافتہ تھے، کتابیں پڑھنے کے شوقین، اور گھر میں سیاست، ناانصافی اور دنیا کے حالات پر گفتگو عام بات تھی، جس کا اثر یقینی طور پر چے گویرا پر بھی ہوا۔ بچپن ہی سے وہ شدید دمے کا مریض تھا۔ سانس کی بیماری نے اس کے جسم کو کمزور بنا دیا تھا، مگر اس بیماری نے اس کے اندر ایک عجیب ضد کو پیدا کر دیا۔ جب ڈاکٹر کہتے یہ بچہ زیادہ محنت نہیں کر سکتا تو چے خود کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ سخت زندگی اختیار کر لیتا۔ سردی ہو، بخار ہو یا سانس اکھڑ رہی ہو، وہ پھر بھی کھیلتا، پڑھتا اور خود کو مضبوط ثابت کرنے کی مکمل کوشش کرتا۔ وہ کتابوں کا بھی شوقین تھا۔ اس کے باپ کی لائبریری میں 3000 کتابیں تھیں۔ اس نے تقریباً تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، جس میں ادب، شاعری اور انقلابی مفکرین کارل مارکس اور اینجلس نے اس کی فکر کو بے حد متاثر کیا۔ یہاں سے اس کے دماغ میں ایک سوال جنم لینے لگا کہ اگر دنیا کے پاس اتنی دولت ہے تو پھر اتنی غربت کیوں؟ 1947 میں اس نے یونیورسٹی آف بیونس ایریز میں میڈیکل کی تعلیم شروع کی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ چے ارجنٹینا کے غریب علاقوں میں جا کر بیمار مزدوروں اور محروم لوگوں کو قریب سے دیکھتا کہ کس طرح بیماری نے ان کے جسموں کو چاٹ لیا ہے۔ مگر اس وقت وہ بے بس تھا، کیونکہ بیماری جسموں میں نہیں تھی بلکہ بیماری اس نظام میں تھی جو غریبوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھے ہوئے تھا۔ انسان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے والا یہ نظام اب چے گویرا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ چے گویرا کو اندر سے بدلنے والی اصل تبدیلی کی وجہ ایک سفر تھا۔ جی ہاں، لاطینی امریکہ میں وہ سفر جو اس نے اپنی موٹر سائیکل پر کیا تھا، جس میں اس نے عوام کی غربت، بیماری اور ظلم کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور اس سب کے پیچھے وہی اقتدار تھا جو آج بھی اپنی منمانی سے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ We are America, second to none, and we own the finish line. لاطینی امریکہ کے اس سفر نے اس کی سوچ کو بدل دیا تھا۔ اب وہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو اس نظام کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے بولیویا، پیرو، چلی اور خاص طور پہ گواٹےمالا میں قریب سے دیکھا کہ کس طرح بیرونی طاقتیں اور مقامی آمریتیں عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ گواٹےمالا میں صدر جیکبو کی حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکی حمایت یافتہ بغاوت نے چے کے ذہن میں ایک بات واضح کر دی تھی کہ صرف اصلاحات اور بات چیت کافی نہیں ہوتی، طاقت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے دشمنوں کو للکارنا پڑتا ہے۔ یہی مقام تھا جہاں چے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد ناگزیر ہے، اور جو اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا اسے طاقتور سب سے پہلے مارے گا۔
1954 کے بعد چے میکسیکو پہنچا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ آیا۔ میکسیکو سٹی میں اس کی ملاقات فائڈل کاسٹرو سے ہوئی، جو اس وقت کیوبا کے آمر فولگینشیو بدیستا کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی دونوں کے درمیان گھنٹوں گفتگو ہوتی رہی۔ انقلاب، آزادی، سامراج اور قربانی، یہ سب موضوعات تھے جن پر وہ متفق نظر آئے۔ چے گویرا نے وقت ضائع کیے بغیر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیوبا کے انقلاب کا حصہ بنے گا۔ حالانکہ وہ کیوبا کا شہری بھی نہیں تھا، اس کے لیے یہ جدوجہد سرحد سے بالاتر تھی، کیونکہ حقوق کی جنگ کے لیے نسل نہیں دیکھی جاتی، قوم نہیں دیکھی جاتی۔ ظالم ظالم ہوا کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم سے کیوں نہ ہو۔ چے اب اس مشکلات سے بڑے سفر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ پہاڑوں میں چے گویرا بن چکا تھا، صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ وہ ایک منظم انقلابی کمانڈر کے طور پر سامنے آیا۔ وہ نظم و ضبط پر سختی سے عمل کرواتا، بدعنوانی کو ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اس نے مقامی کسانوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے اور مقامی لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی، تعلیم دی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ جنگ انہی کی آزادی کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اس رویے نے اسے عام لوگوں میں مقبول بنا دیا اور وہ تیزی سے انقلاب کا ایک مرکزی چہرہ بنتا چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چے گویرا کو فوجی قیادت سونپ دی گئی۔ اس کی سب سے اہم کامیابی سینتا کلارا کی جنگ تھی، جہاں اس نے بدیستا کی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ شکست دراصل بدیستا حکومت کے خاتمے کی شروعات تھی۔ 1 جنوری 1959 کو بدیستا ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا اور یوں کیوبا کا انقلاب کامیاب رہا۔ کیوبا کے اقتدار نے چے گویرا کو اقتدار تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ حکومت کا ایک اہم رکن اور قومی بینک کا صدر بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں ایک دمے کا مریض، ایک مسافر اور ایک ڈاکٹر ایک انقلابی راستے کا طاقتور ستون بن گیا تھا۔ لیکن اقتدار چے کے لیے منزل ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظریات کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیوبا میں اقتدار حاصل ہو چکا تھا، مگر چے کے نزدیک یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انقلاب صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہ سکتا، اسی لیے وہ جلد ہی کیوبا کی سرحد سے باہر نکلا، دنیا کو قریب سے دیکھنے کے لیے اور اپنی نظریاتی جنگ کو عالمی سطح پر لے جانے کے لیے۔ آنے والے برسوں میں چے امریکہ کی سرزمین پر بھی گیا اور اقوام متحدہ کے اجلاس میں وہ الفاظ کہے جو عالمی طاقتوں کو ناگوار گزرے۔ اس نے پاکستان اور بھارت کا دورہ بھی کیا، مگر جیسے جیسے چے عالمی منظرنامے پر ابھرتا گیا، ویسے ویسے دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے خلاف سفارہ ہوتی چلی گئیں۔ اس کی سوچ، اس کی زبان اور اس کی بے خوف تنقید صرف سرمایہ دارانہ طبقے تک محدود نہ تھی، بلکہ طاقت کے ہر پرانے ڈھانچے کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ چے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی چین سے نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے، وہ جنگ جو افریقہ کے جنگلات میں، لاطینی امریکہ کی پہاڑیوں میں اور آخرکار ایک تنہا انجام کی طرف اسے لے جانے والی تھی۔ چے گویرا کی ڈاکومنٹری کے سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ چے گویرا نے اقتدار چھوڑ کر دوبارہ میدان جنگ کو کیوں چنا، امریکہ اور عالمی طاقتیں اس کے خلاف کیوں کھل کر سامنے آ گئیں، اس کے بین الاقوامی دوروں نے دنیا کو کیا پیغام دیا اور آخری جدوجہد کیا تھی جس نے ایک زندہ انسان کو ایک علامت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل میں تو یہاں سے چے گویرا کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹائم فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چے گویرا کا نیکسٹ پارٹ شاید آپ مس کر بیٹھیں، تو سبسکرائب